عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بہت خوبصورت جلسہ سمٹ کر کے چھوٹا ہو گیا، لیکن حوصلے سے جوان ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ساتھ دیں گے، سنیں گے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انڈال میں ہے سسرال میں ہے سب پتہ چلے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ موت کیوں آتی ہے؟ 3 وجہ سے موت آتی ہے۔ خوبصورت سوال جواب سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال ہے موت کیوں آتی ہے؟ 3 وجہ سے موت آتی ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے مرنے کے بعد نام اعمال کس کا کھلا رہتا ہے؟ کون سا خوش نصیب ہے جس کا مرنے کے بعد بھی نام اعمال کھلا رہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے اپنے مرحوم کو ہم کیسے یاد کریں مرنے کے بعد؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے مرنے والے کو ہم کیسے یاد کریں؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے امیر کے بیٹے نے غریب سے مناظرہ کیا، غریب کے بیٹے نے امیر سے مناظرہ کیا، مناظرہ ہو رہا تھا باپ کی قبر کے اوپر، وہ مناظرہ کیا تھا؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ مکمل بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا موت کیوں آتی ہے؟ 3 وجہ سے آتی ہے۔ مرحوم کا تعزیتی جلسہ ہے، دعا کیجیے آغاز میں ہی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحوم عبدالغفور کو اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ سوال سے پیغام شروع ہو رہا کہ موت کیوں آتی ہے؟ پہلی وجہ موت اس لیے آتی ہے تاکہ یہ زمین آباد رہے، یہ زمین آباد رہے اس لیے موت آتی ہے۔ اگر موت نہیں آئے گی تو زمین اتنی چھوٹی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، زمین چھوٹی پڑتی رہے گی۔ موت اس لیے آتی ہے تاکہ جانے والے جاتے رہیں، آنے والے آتے رہیں، زمین آباد۔ دوسری وجہ موت کیوں آتی ہے؟ ہر آنے والا بچہ نیا ہنر لے کر کے آتا ہے، آنے والا بچہ دنیا میں آ کر کے اپنا ہنر دکھائے، اس لیے اگلوں کو موت آتی ہے، آنے والے آتے ہیں۔ تیسری وجہ موت کے نام سے آپ کو خوف نہیں ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی۔ موت کیوں آتی ہے؟ خدا کا بندہ جو خدا سے جدا ہے، خدا کا بندہ فرش پر ہے، خدا عرش پر ہے، موت کے بعد خدا کا بندہ خدا سے ملاقات کر لیتا ہے، اس لیے موت آتی ہے۔ نام اعمال کن لوگوں کا کھلا رہتا ہے مرنے کے بعد؟ فہرست دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا آدمی راہ خدا میں گردن کٹا دی، جان دے دی، قیامت تک نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ حج میں جا رہا تھا، دوران سفر ہی انتقال کر گیا، اس آدمی کا نام اعمال بند ہوتا ہی نہیں، قیامت تک کھلا رہتا ہے۔ موت سے پہلے ایسا کام کر کے گیا، اس کو تو موت آ گئی، لیکن مسجد باقی ہے بنا کر کے گیا، مدرسہ باقی ہے بنا کر کے گیا، نام اعمال کھلا ہی رہتا ہے، بند نہیں رہتا۔ مرنے والا مر کر کے چلا گیا لیکن بیوی نیک ہے، مرنے والا مر کر کے چلا گیا بچے نیک ہیں، اپنی طرف سے بھی نیکی کرتے ہیں، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھی نیکی کرتے ہیں، نام اعمال موت کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ پہلا طریقہ، آپ کا مائک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، خود خات کریں گے کوئی بندر والی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا مائک بالکل سسٹم اچھا کام کر رہا ہے، جس وقت کام کرنا چاہیے اچھا، اس وقت اچھا کام کر رہا ہے۔ اپنے مرحوم کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ پہلا طریقہ، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے،
اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اللہ قبول کرے گا۔ اپنے مرحوم کو یاد کرنے کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، جیب میں ہاتھ ڈالیے، پیسہ نکال کر کے کسی غریب کو دے دیجئے، نیت کر لیجئے کہ مرحوم کو ثواب پہنچ جائے، آپ کو ادھر دینے میں دیر ہوگی ادھر ثواب پہنچ جائے گا۔ تیسرا طریقہ، بقرعید میں لوگ نفلی قربانی دیتے ہیں، ایک حصہ اپنی طرف سے دے دیا، ایک حصہ اپنے ماں باپ کی طرف سے دے دیا، آپ نے ادھر حصہ ڈالا، ثواب ادھر پہنچ گیا۔ اور باقی دو طریقے آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، باپ کی طرف سے آپ نے حج کر لیا، ثواب مل گیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل نماز اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے پڑھ دیا، ثواب مل گیا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا ماں باپ کے لیے، آپ نے ادھر رکھا، ثواب ادھر پہنچ گیا۔ انشاءاللہ ایک دن یاد کریں گے، زندگی بھر بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو جگہ پر لا کر کے رہوں گا۔ امیر کے بیٹے کا غریب کے بیٹے سے مناظرہ ہو رہا ہے، قبرستان میں ہے، دونوں کھڑے ہیں۔ امیر کا بیٹا کہہ رہا، یار میرے باپ کی قبر دیکھو، پختہ ہے، سیمنٹڈ ہے، اور ایک تیرے باپ کی قبر ہے، جیسا تو ہو ویسا تیرا باپ ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو غریب کا بیٹا ہے، میں امیر کا بیٹا ہوں۔ اس غریب کے بیٹے نے جواب کیا دیا، حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، اس غریب کے بیٹے نے جواب دیا، یار تو بات صحیح کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ امیر تھا، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ تو امیر کا بیٹا ہے، تیرا باپ امیر تھا۔ میں غریب ہوں، میرا باپ غریب تھا، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں غریب باپ کا بیٹا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، جب قیامت قائم ہوگی اور قبر کھلے گی تو میرا باپ تو جلدی سے مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تیرا باپ پتھر ہی ہٹانے میں لگا ہوا رہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ اور خوبصورت جلسہ، پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے کہ مسلمان کہاں ہے، آخرت کو مسلمانوں نے کس طرح بلا دیا۔ بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، 3 منٹ میں نمونہ نکل جائے گا۔ مجمع اتنا چمک رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن عبادت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمان کہاں ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے لیکن سنت پر کھڑا ہی نہیں ہے، قرآن پر ایمان ہے، تلاوت نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ دنیا پر ایمان ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے لیکن رات دن اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے لیکن رات دن حرام کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ جنت پر ایمان ہے لیکن نیکی نہیں کر رہا ہے، جہنم پر ایمان ہے، گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، حساب پر ایمان ہے، حرام کما ہی رہا ہے۔ اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، کیا کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ کا بندہ، بستی میں اگر آگ لگ جائے تو اس وقت کنواں کھودا جائے گا، کنواں کھود کر کے پانی نکالا جائے گا، جب تک تو بستی ہی جل جائے گی۔
جو پہلے سے کنواں کھودا ہوگا اسی کے پانی سے بستی کی آگ بجھائی جائے گی. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی پڑے گی. اور ایک بات سنیے، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ماں باپ کا جنازہ ہے. ماں باپ کے جنازے سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. جس نے ماں باپ کے جنازہ کو دیکھا، نصیحت نہیں پکڑ رہا ہے، سدھر کر کے نہیں دے رہا ہے، تو بتائیے اس سے بڑا دنیا کا کوئی بدنصیب ہوگا؟ اب کب سدھرے گا؟ ماں باپ کے جنازے کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں سدھر رہا. ایک بات سنیے غور سے، جب جنازہ سامنے رکھا رہتا ہے تو امام صاحب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، اگر کسی کا لین دین ہو تو یہ بیٹا موجود ہے، مطالبہ کر لیجئے گا، اور انہوں نے کسی کو دھکا مکہ مارا ہو، گالی گلوچ کیا ہو، معاف کر دیجئے گا. میں کہتا ہوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس اعلان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جس کو ستایا ہوگا، جس کو دھکا مکہ دیا ہوگا، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہوگا. اس لیے بھائی جیتے جی معاملہ کو صاف ستھرا کرنا. ایک کتاب ہے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے مدرسے. اس کتاب میں لکھا ہوا 3 جانور تھے، تینوں متر تھے، ایک شیر تھا، چیتا تھا، گدڑ تھا. تینوں متر تھے، دوست تھے، ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے. 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا. اب شیر نے چیتا سے کہا بانٹو. کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان. کہا بانٹو کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور یہ خرگوش سب سے چھوٹا ہے، گدڑ کھا لے گا، اور میں بیچ بیچ کا ہوں، بڑا بھی نہیں ہوں چھوٹا بھی نہیں ہوں، بیچ بیچ کا ہوں، ہرن کھا لوں گا. آپ تو راجہ مہاراجہ ہیں، بہت بڑے ہیں، یہ گدھا سب سے بڑا ہے، آپ گدھا چاٹ جائیں گے. شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے. یہ سب سے بڑا گدھا، الو کا پٹھا بھینس کا انڈا میں، میرے حصے میں گدھا. شیر یہ چاہتا تھا کہ میرے حصے میں ہرن آئے، چلا گیا. گدھا کہتا میں بٹوارے کو نہیں مانتا. اب اس نے گیدڑ سے کہا بانٹو. تم کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے. یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں چاٹنے کا ہے. کہا کہ سب میرے لیے. کہا حضور آپ تو راجہ ہے، مہاراجہ ہے، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ. اب وہ صاحب کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے، کس مدرسے سے ٹریننگ لیا ہے؟ کہا حضور کسی اسکول سے نہیں پڑھا. اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا. ہے پرجھوٹ غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا. ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا. انشاءاللہ دنیا کے لیے مال، آخرت کے لیے گناہ جمع ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2-4-5 آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ایک تو ہم پاگل ہیں، 12 بجے بیٹھے، آپ لوگ پھول پاگل ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، خدا کی مہربانی کو لے کر کے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. جوش کے ساتھ جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ جسم سے بھی بیمار نہیں ہیں اور دماغ سے بھی آپ مکمل تیار. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دایاں بایاں امتحان ہوتا رہے گا، اس سے گھبرانا نہیں، 7 فل معاف ہے. میں بھی اگر آپ کی جگہ ہوتا آپ سوال کرتے میں بھی پھنس جاتا. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دل سے بیدار ہیں کہ نہیں. خیر دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بالکل 3 منٹ میں نکل جائے. اللہ کے 3 نام ہیں. پہلا نام ہے غافر، بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے وہ تھوڑا معاف کرتا ہے. اللہ کا کیا نام ہے؟ غافر. خدا کا دوسرا نام ہے غفور، بندہ بہت زیادہ گناہ کر رہا ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، غفور. اللہ کا تیسرا نام ہے غفار، بندہ حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے. اس کا ریکارڈ ہے
اس نے 99 آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا ہے. اس کا ریکارڈ ہے, ہر دن زنا کرتا تھا, موت کی رات اس نے توبہ کیا, اللہ نے اسے بھی معاف کیا. اس کا ریکارڈ ہے جو پیدا ہوتے ہی بچی کو زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا, گاڑ دیتا تھا, اللہ نے اسے بھی معاف کیا. احسان کیا, اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ایک بات راز کی سنی, جتنا بھی بڑا آپ گناہ کیجئے اس دھرتی پر, اللہ آپ پر 4 مہربانی جاری رکھے گا. پہلی مہربانی یہ ہوگی وہ آپ کو چھپاتا رہے گا, پردہ ڈالتا رہے گا. دوسری مہربانی ہوگی پکڑے گا نہیں. تیسری مہربانی ہوگی روزی دیتا رہے گا, چھینے گا نہیں. صحت جاری رکھے گا, صحت ختم نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے